وہ کیا ایسے واقعات تھے، کیا آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آپ نے ابھی تک اس کو صیغہ راز میں رکھا؟ تو وہ اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس میں کیا ایسا ہوا کیا تھا؟ ہاں، کیسا سوال آپ نے اٹھا دیا، تو یہ شاید والی بات میں آج بھی اس کو راز میں رکھتی۔ میرے ساتھ ہوا کچھ ایسے، ملک بھر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، یعنی کہ میں نے پہلے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا میں اپنے کام سے پہچانے جاتی ہوں، میرا نام اتنا بڑا نہیں، بہت ساری سبھا موجود ہیں پاکستان کے اندر، پر میری صورت کو جو لوگ ہیں وہ میرے کام کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق بنایا گیا تھا، اطلاع کہ وہ مذاق نہیں تھا، وہ تلخ حقیقت تھی۔ ہمارے قانون دانوں نے، ہمیں تحفظ دینے والوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، ایک مذاق بنا کر رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے اس قانون پہ، اس تحفظ پہ مجھے سمجھنے کے بغیر، مجھے موقع دینے کے بغیر انہوں نے تمام جگہ میں کالز چلا دی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی کرتی رہتی ہے، یہ تو وہ۔ مگر میرے پاس وہ تمام ثبوت پروف ریگل موجود ہے۔ میں جس وقت اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر وہ ثبوت جو ہیں وہ سجا کر رکھوں گا۔ صرف کہنے کا اتنا مطلب ہے، اگر ایک لیڈر کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، آپ سوچیں اس کے نیچے 3 سے 4 لاکھ لوگ جو ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ ہمیشہ لیگل چلنے والے لوگ جو ہیں، حقیقت کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، انہیں لوگ یا مذاق بنا دیتے ہیں یا انہیں ایک سائڈ پہ کرنے کی منصوبے بنا دیتے ہیں، مگر یہ منصوبے ان کے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ کیا آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی؟ بے شک ہوئی ہیں۔ مجھے افسوس صرف اس چیز کا ہے، یعنی کہ ابھی تک ہماری پنجاب پولیس نے جہاں جہاں مجھ پہ فائرنگ ہوئی وہاں وقوع تک نہیں پہنچے وہ۔ اس بات کے کم سے کم یعنی کہ یہ 3 مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہی چیز تو میں راز میں رکھنا چاہتی تھی، یعنی کہ تاکہ ان لوگوں کو شاید والی بات کبھی کسی وقت میری ہر جگہ پہ درخواست پڑی ہے، مجھے بلا لیں گے اور مجھے کہیں گے آپ وہ نشاندہی کروائیں، وہ وقوعات بتائیں۔ بہت سارے ایسے پلازوں کے اگر مارکیٹوں میں، چوکوں میں یعنی کہ CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں، تصویریں موجود ہوں گی، کچھ ویڈیوز موجود ہوں گی، ہر چیز تو مل ہی جاتی ہے، یعنی کہ کون سی چیز ہے جو ثبوت کے طور پہ نہیں ملتی۔ میرے پاس بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے وائس میسج موجود ہیں، میرے پاس یعنی کہ وہ تمام گواہ موجود ہیں، چشمدید۔ بہرحال ان کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے میری، الحمدللہ میں ڈرتی نہیں۔ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں آپ پہ، فائرنگ کی گئی ہے سر؟ بالکل ہوئے ہیں، ہاں، بہت سارے میرے ساتھ جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں کسی کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کر تسلیاں نہیں دلاؤں گی، تو میں انشاءاللہ جو تسلی لوں گی تو وہ خود ہی لوگ تیار ہیں، وہ لوگ خود مجھے کہتے ہیں یعنی کہ ابھی تک ہوا کیا، مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے، میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے۔ میں یہ واضح طریقے سے کہنے لگی ہوں، آزاد تڑا تو میں زندگی بھر نہیں بند کروں گی، کسی کی بدماشیوں سے میں بالکل نہیں ڈروں گی، کسی کی بزدلانہ جو حملے کرتے ہیں آمنے سامنے آ کر حملہ کریں نا، پتہ بھی تو چلے یعنی کہ کس میں اتنی پاور ہے، کس میں اتنی طاقت ہے، یعنی کہ وہ آمنے سامنے آ کر فائر کرتا ہے، بول بلا کر کے سینے میں فائر ٹھوکے کمر کے پیچھے، تو بزدل نے یعنی کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو ایسا میں، وہ میرا مذاق بناتے ہیں، آج میں ان کا مذاق بناؤں گی۔ یہ جو مرد ہے تو وہ اس کو میں مرد نہیں سمجھتی، اس کو میں ہجڑا سمجھتی ہوں، نااہل ہجڑا سمجھتی ہوں جس نے میری پیٹھ کے پیچھے وار کیا۔ تو میں اس ٹرانس کو ٹرانس نہیں سمجھتی جو بزدلوں والی وار کرتا ہے۔ اگر کھیلنا ہے، شطرنج کھیلنی ہے، آمنے سامنے آ کر کھیلو، مزہ آئے۔ ہاں، انشاءاللہ میں اس کوشش میں
مکمل طریقے سے اپنے آپ کو تیار بھی کر لیا ہے، ریڈی بھی ہوں، اور پہلے سے زیادہ یعنی کہ میرے اندر جذبات بھی اٹھے ہیں، پاور بھی آ گئی اور طاقت بھی آ گئی۔ انشاءاللہ میں اس مقام کو یا اس چیز کو جو میرا مقام ہے میں اس کو کھونا نہیں چاہوں گی۔ جو ان لوگوں کا مشن ہے اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی لیڈر مریم نواز کو، پاکستان کے لیڈر شہباز کو، پاکستان کے لیڈر نواز شریف کو، پاکستان کے تمام پاکستان میں جتنے بھی صوبے ہیں، جتنے بھی آئی جی ہیں، میں سب کا ایک کا نام نہیں لوں گی، میں سب کو یہ اعلانیہ طریقے سے یہ بات بتانا چاہتی ہوں، اگر ٹرانسجنڈر خواجہ سرا افراد کو تحفظ فراہم کرنا ہے تو ان کی باتوں کو سننے کی صلاحیت بھی، ہمت بھی رکھیں۔ ہاں، اسی طرح ہمارے خواجہ سرا لاکھوں اور کروڑوں کے کمیونٹی کے اندر گرو مافیا جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں آپ کے تحفظ سینٹروں میں بیٹھ کر، اسی طرح پولیس اسٹیشن میں جا کر اتنے کا بکیا، اتنے کا بکیا، جو میرے ٹرانس ہے وہاں جاتے ہیں درخواست دینے کے لیے، آگے وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں مذاق میں بات کو ٹال دیتے ہیں۔ میں الحمدللہ اس کام کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ اس لیے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر ایجوکیشن والوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں پہلی دفعہ سکول کھلوائے ہیں، پاکستان کے اندر ان کے لیے سکل سینٹر بنائے ہیں، پاکستان کے اندر ان کے لیے ڈسپینسریاں بنائی ہیں، ان کے لیے مدرسے بنائے ہیں، ان کو برائیوں سے، گندگی سے، آلودگی سے نکال کر ایک اچھے راستے پہ لانے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور ہمت رکھتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ اور یہی سب سے بڑی ان لوگوں کو تکلیف ہے، یعنی کہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اب میرا آخری سوال، میں اس کو سوال نہیں، میں پورے پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میں تمام 22 کروڑ عوام، اس میں قانون دان، اس میں ہمارے پرائم منسٹر، خدا کا واسطہ ایک ایک بیٹا اپنا بھی بیچ کر دکھاؤ، بیٹا نہیں بیٹی بیچ دو، پھر آپ کو قدر لگے گی، یعنی کہ یار ہم نے بیٹی کا سودا کر دیا، ہم نے بیٹے کو کسی کے آگے بیچ دیا، ہم بھی تو انسان ہیں، ہمیں کیوں بیچا جاتا ہے؟ اس کمیونٹی کے اندر ہمیں کیوں رلایا جا رہا ہے؟ کوئی ہم گائے نہیں ہیں، کوئی بھینس نہیں ہے، کوئی بکرا نہیں ہے، کوئی دمبا نہیں ہے، کوئی اونٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں گوشت کے لیے کوئی سیل کرے گا تو کسی کی ولیمے کے کھانا بنے گا یا کسی کے کلوں کا ختم بنانے کے لیے ہمیں ذبح کر دیں گے؟ انسان ہیں یہ، کروڑوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں، اسی وجہ سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی آئلی کی وجہ سے ہیومن ٹریفکنگ کو خدا را بند کریں، ہم جن پرستی کو بند کریں، ان کی بے فضول والی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بند کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے بڑے ہی تحفظات سامنے آئے ان کے، اور جو سیل پرچیز کا خواجہ سرا کمیونٹی کا یہ سلسلہ جو ہے ختم نہیں ہو رہا، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، بارہا صبا گل صاحبہ جو ہے نا اس پہ آواز اٹھا چکی ہیں، لیکن تمام تر ادارے خاموش ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اس پر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ آپ ان پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے تمام منتظمین کو؟ اگر یہ لوگ میرے پاکستان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باندھیں گے، اس کو ماننے والے ہیں، اس کو چاہنے والے ہیں، اگر اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ اگر صحیح قانون کو چلانا چاہتی ہے، اگر ٹرانسجنڈر خواجہ سرا افراد کو تحفظ دینا چاہتی ہیں، تحفظ ایسے نہیں ہوتے، وہ اسی طرح بیکاری بنے رہیں، تحفظ ایسے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ جسم اپنا سیل کرتے رہیں، تحفظ ایسے نہیں ہوتے، ان کے گرو لاکھوں اور کروڑوں کو ان کو سیل کر دیں۔ یہ چیزیں، یہ بیچ میں ان کی شکیں جو ہیں ان کو ختم کریں، ان کو ایک مثبت شہری بنائیں، ان کو حقیقت کے راستے پہ لے کر آئیں۔ یہ بزنس کر سکتے ہیں، یہ کاروبار کر سکتے ہیں، یہ دکانیں بنا سکتے ہیں، یہ اسٹال لگا سکتے ہیں، یہ سکل سیکھ سکتے ہیں، یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔
تھینک یو سو مچ جی. صبا گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کے چیئرمین، اور ہیومن ٹریفکنگ کے والے سے بالخصوص انہوں نے بات کی کہ ابھی تک سیل پرچیز کا جو انسانوں کی سیل پرچیز کا سلسلہ جاری ہے، اس پہ متعدد اداروں کو رپورٹ کرنے کے باوجود، ان کو درخواستیں دینے کے باوجود ابھی تک اس کی روک تھام نہیں کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان نے جو تحفظات سامنے رکھے، جو ان کی جانب سے جتنی ان پٹ دی جا رہی ہے سوسائٹی میں فلاح و بہبود کے والے سے، لیکن ان پر جو ہے قاطعانہ حملے کیے گئے، اس پر بھی متعدد انہوں نے جو رپورٹس ہیں وہ درج کروائی ہیں، بٹ ابھی تک اداروں کی جانب سے اس پہ کوئی پازیٹیو پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.